إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاری۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ لوگوں کا بازاروں میں چہل پہل بہت زیادہ بڑھ گیا۔ لوگ بازاروں میں ہی نظر آتے ہیں، مسجدوں میں بہت ہی کم نظر آتے ہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ رمضان المبارک سحری اور افطاری کا نام ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا ہے، تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزہ رکھے گا انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، انسان ڈریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ سابقہ زندگی میں جو ہم گناہ کرتے تھے، چغلی کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، حرام کھاتے تھے، ان تمام چیزوں سے بچنا رمضان المبارک کے روزے کا تقاضا ہے۔ اگر ایک آدمی ان چیزوں میں اس کی رمضان المبارک کی جو ایام ہے اور یہ رمضان مبارک کے ایام سابقہ ایام سے مختلف نہ ہو تو اس کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس مبارک مہینے میں دن کو روزہ رکھتے ہیں، یہ دن کی عبادت ہے، اور رات کی عبادت تراویح ہے، قیام اللیل ہے۔ ہمیں تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، یا ہم تہجد پڑھنے میں ہم عاجز ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے، ہمیں شیطان نے جکڑا ہوا ہے۔ لیکن جب رمضان مبارک داخل ہوتا ہے تو کم از کم ہم تراویح پڑھنے کی تو کوشش کر لیں۔ اسی تہجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر شفقت کہ اسی تہجد کو آگے لایا، عشاء کے بعد پڑھنے کا سنت قرار دیا۔ تو ہمیں چاہیے کم از کم، اگر ہم باقی ایام میں ہمیں تہجد پڑھنے کا نصیب نہیں ہوتا تو کم سے کم اس مبارک مہینے میں تراویح پڑھنے کی کوشش کریں، کچھ نہ کچھ پڑھ لیں۔ اب یہ عادت ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، باقی دنوں میں رمضان مبارک کے بعد ہم تہجد پڑھنے کی بھی ہمارے اندر عادت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمیں صرف اور صرف بازاروں میں گھومنے پھرنے، سحری کا بندوبست، افطاری کا بندوبست کے بجائے مسجدوں کو بھی آباد کرنے کی، مسجدوں میں بھی رونق زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔